کھن پارلیمنٹک سرمائی اجلاس دو ازگی پہ شروع سپود تت سپز آز 5 وہر پت راجیہ سبھا من جموں کشیر ہنز نمائندگی تے بحال جموں کشیر سے تعلق تھون والو 9 منتخب ممبروں طرف آواز راجیہ سبھا من حلف تلنا نیشنل کانفرنس پارٹی سے وابستہ ممبر پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان سجاد احمد کچلو تو شمی اوبرائی آیاز نائب صدر تو راجیہ سبھا سپیکر سی پی رادھا کرشنن سن طرف حلف تلنا سجاد کچلو سن طرف آو اردو زبان من شمی اوبرائی سن طرف آو پنجابی من تو چودھری محمد رمضان سن طرف آو کشر زبان من حلف تلنا ات موقع پہ وزیر اعظم نریندر مودی اپوزیشن لیڈر ملکاراجن کھرگے جے پی نڈا تو دویم ممبر پارلیمنٹ تے ایوانس مز موجود ممبر پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان سن طرف راجیہ سبھا من جموں کشیر ذکر کران ون آمت زی جموں کشیر اندر خوش اسلوبی سان تو صاف و شفاف انتخابات منعقد کرنا آئی تو نیشنل کانفرنس پارٹی فل منڈیٹ دن آو تاہم جموں کشیر اندر منتخب حکومت اختیار واریاہ کم کرنا آمت یمکن لوک مشکل من ہینچ آمت تمو ون ساری اختیار ایل جی انتظامیہ دن آمت یمکن جموں کشیر ہز تعمیر و ترقی متاثر سپزمز تمو ون مزید جموں کشیر سرحدی ریاست تو یہ ریاست مضبوط کرنے کی ضرورت 2024 اکتوبر میں وہاں پر الیکشن ہوئے موسٹ فیئر الیکشن ہو گئے اور اس الیکشن کے نتیجے میں وہاں پر ایک سرکار وجود میں آئی ہیڈڈ بائی نیشنل کانفرنس عمر عبداللہ اور اس کے ساتھ جو سہیوگی ہیں وہ کانگریس کے لوگ ہیں انڈیپینڈنٹس ہیں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں اور قریباً نیئرلی 2/3 میجارٹی اس سرکار نے وہاں پر مطلب ممبروں کی آئی ہے لیکن میں یہاں پر بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری سرکار جو ہے وہاں پر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سارے پاور جو ہیں وہ سمٹ کے ایل جی کے ہاتھ میں ہے آرڈرز وہاں سے فلو ہوتے ہیں اور ہماری سرکار پلیز اسٹک ٹو دی سبجیکٹ پلیز وہاں پہ آنا چاہتا ہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سرکار کے پاس میں آنریبل چیئرمین صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کی جو ریاست ہے ایک بارڈر پر ریاست ہے آپ جانتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں کیا ہوا پچھلے دہائیوں میں اس کو مضبوط کرنا ہے وہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ایک میسو مینڈیٹ فار دا فرسٹ ٹائم ایک گورنمنٹ کو دیا ہے لیکن اگر اس گورنمنٹ کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس گورنمنٹ کے کام کرنے کا دوسری بات جو میں یہاں پر بتانا چاہوں دوسری بات میں یہاں پر جو بتانا چاہوں ہماری ریاست جو ہے ایک بہت ہی چھوٹی سی ریاست ہے جس وقت ایکسیشن ہوا تو کوئی 2 لاکھ مربع کلومیٹر پر یہ پھیلی ہوئی تھی اور یہ گٹ کے اب سکڑ کے 40,000 کلومیٹر پر رہے ریاست چھوٹی ہے لیکن ہمارے مسائل جو ہیں بہت بڑے مسائل ممبر پارلیمنٹ سجاد احمد کچلو سن طرف ون آمت وزیر اعظم مودی سن طرف ایوانس مز وعد کرنا آمت جموں کشیر ریاستی درجہ بحال کرنے تاہم سپود نا سہ وعد ونیک تام پور تمو بیٚیہِ اکہ لٹہِ مرکزی سرکار اپیل کرمژ جموں کشیر ہُنٛد ریاستی درجہ گژھِ فوری بحال سپدن یُتھ لوکن ہٕنٛز تعمیر و ترقی یقینی بنانے یی ویسے تو ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جموں کشمیر کو لے کر آنریبل پرائم منسٹر صاحب یہاں بیٹھے تھے الیکشن ہوئے اور جموں کشمیر کے الیکشن جو ہے پچھلے 30 سال کے عرصے میں پہلی دفعہ لوگوں نے جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ایک ہسٹری قائم کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ جناب والا آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے انہی دونوں صدنوں میں یہ کہا کہ آپ کی جو جموں کشمیر یوٹی ہے اس کو دوبارہ جو ہے ریاست کا درجہ دیا جائے گا میں آج آپ کے وسادت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے اور آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے کہ وہ ریاست کا درجہ جو ہے جلد از جلد بحال کرے اور سورگیہ اٹل بہاری واجپئی جی کا جو مشن تھا انسانیت جمہوریت اور کشمیریت کا اس مشن کی تکمیل کرے
کابینہ وزیر جاوید احمد رانا سند طرف آواز نشاط سری نگر دور کرنے یتھ دوران تمو تت واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹوں ہند دور کور ات موقع پہ تمو جاری کامہ ہند جائزہ ہیو تت تمو افسرن ہدایت دتمت جاری ترقی منصوبہ گھن مقرر وقتس مز مکمل کرنے ین یتھ لکن راحت واتن یہ ات موقع پہ محکمہ جل شکتی چیف انجینئر تو دم ذمہ دار تمن ست موجود پانی کی قلت کیونکہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں اور نیا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، نئی اسکیمیں آ رہی ہیں اور ہمیں تھوڑا سا ایک رکاوٹ جو پورے جموں کشمیر میں لگی کہ جو جے جے ایم کے جو فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ہلٹ ہو گئے ہمارے جو ہمارے پروجیکٹس تھے، تو اس سے ایک لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ شاید جس رفتار کے ساتھ یہاں کام ہونے تھے اس میں ڈیل ہوئی، لیکن میں آپ کو یہ آپ کے چینل کے ذریعے میں یہ کنوے کرنا چاہوں گا کہ جب ہماری سرکار نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت کوئی 400 کروڑ کی ورک ڈن لائبلٹی تھی، آج 1400 کروڑ کی ورک ڈن لائبلٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے کام ہوئے ہیں اور بہت سی اسکیمیں ہم نے اس دوران جو ہیں وہ ان کا اناگوریشن کیا ہے اور پبلک کی سپرد کی ہیں وہ اسکیمیں۔ پیسہ نہ ہونے کے باوجود اس کا کریڈٹ میں ڈپارٹمنٹ کو دوں گا، میں ان ایجنسیز کنٹریکٹر کو دوں گا جنہوں نے بغیر پیسے کے اسکیمیں مکمل کی ہیں، اور یہ کنٹینیو پروسیس ہے، چل رہا ہے۔ ابھی ٹوٹل 3200 اسکیمیں ہماری جے جے ایم میں چل رہی ہیں جموں کشمیر میں، جن میں سے نیئر اباؤٹ 1700 اسکیمیں جو ہیں ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ تو لہذا ایک ایشو ہے، فنڈنگ کا ایشو ہے، اس میں نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ ہمارے جو آنریبل یونین منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی تھی۔ اور گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کوٹھی باغ سری نگرس مز آواز جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی طرف بلڈ ڈونیشن کیمپک سنز کرنے یتھ دوران وستادوں طرف خون عطیہ کرنا آو۔ ات موقع پہ ذمہ داروں طرف ون آمد بلڈ ڈونیشن دلی تو نوگام دھماکس مز متاثر سپدمت خاندانن ست یکجہتی ہند اظہار۔ تمو باقی لکن پہ زور دتمت تم تہ گھن خون عطیہ کریں یتھ ضرورت مندن ہند زو بچاؤ یی۔ جموں اینڈ کشمیر امپلائی کوآرڈینیشن کمیٹی کی جانب سے یہاں پر بہت ساری ڈونرز جو ہے جنہوں نے یہاں کے امپلائیز بھی ہے، انہوں نے آج جو ہے یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ تو السلام علیکم، سنبل سوناواری ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ۔ آج یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ امیک تھوڑا زیادہ امہ برونٛہہ تہِ کٔرۍ اَسہِ واریاہ یِم کیمپ، پٔتمہِ لٹہِ اوس ییٚتہِ ایس پی ہایر سیکنڈری منٛز تہِ تَتہِ تہِ دیُت اَسہِ بلڈ۔ امِچ چھِ أسۍ یہِ فٲیدٕ مانان کہِ اگر کٲنٛسہِ غریٖبس ضروٗرت لگہِ، کٲنٛسہِ ایکسیڈنٹ وٲلِس ضروٗرت لگہِ وقتن اَسہِ چھِنہٕ اَتھ کانٛہہ معاوضہٕ واوضہٕ رٹان کینٛہہ، أسۍ چھِ دِوان خۄداے سٕنٛدِس ناوس۔ کوٗتاہ فٲیدٕ منٛد چھُ آسان یہِ سٲنِس صحتس؟ بالکل پننہِ صحتہٕ خٲطرٕ تہِ چھِ اصل، تہٕ اگر کانٛہہ ایکسیڈنٹ کینٛہہ گوٚو تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھِ۔ کتنا بینیفٹ ہے یہ ہماری ہیلتھ؟ یہ ہر ایک انسان کے لیے بینیفٹ ہے، جو بھی بلڈ دے گا نا اس کے لیے بھی بینیفٹ ہے۔ باقی جو مطلب جس کی ضرورت مند ہوتا ہے ان کے لیے کتنے فائدے؟ کسی انسان کی جان بھی بچ سکتی ہے اس سے، اسی لیے میں یہاں پہ آئی ہوں۔ دیکھیے آج ہماری آرگنائزیشن چونکہ آپ کو پتہ ہے مختلف سوشل ورک کرتی رہتی ہے، امپلائیز کے ایشو کو اگر سرکار کے ساتھ اٹھانا اور ان کا حل کروانا، اس کے ساتھ سوشل ورک ہمارا پیرالل ایک سسٹم چلتا رہتا ہے۔ اس کا ہمارا آج 13واں بلڈ ڈونیشن کیمپ تھا، کیونکہ ہم ہر سال 2 کیمپ کرتے ہیں۔ جو ہمارا اس سال کا پہلا کیمپ تھا وہ ہم نے ان دی منتھ آف مئی کیا تھا، وہ ہم نے کیا تھا ان میموری آف دوز ہو ویئر کلڈ ان پہلگام اٹیک میں جو ہوئے تھے، اس کو ہم نے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا، ان سویلینز کو ایک میسیج، ایک پیس اینڈ ہارمونی کی ایک میسیج سینڈ کی تھی۔ اس کے بعد آج ہمارا جو کیمپ ہے، ہمارے سارے والنٹیئرز، سارے لیڈرز، سارے ڈیلیگیٹس جو ایوری ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، ان سے وہاں سے آئے ہیں، 10 ڈسٹرکٹ سے ہماری ریپرزنٹیشن آئی ہے، اور وہاں سے جو والنٹیئرز ہمارے اکثر ڈونیٹ کرتے ہیں وہ کرنے آئے۔ اور آج کا کیمپ ہمارا یہ میسیج ہے، آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ دہلی میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا یا نوگام ایکسیڈنٹل بلاسٹ ہوا، اس میں پریشس لائف ضائع ہو گئی، تو ان کی فیملیز کے لیے اور ان لوگوں کو آنر دینے کے لیے، ریسپیکٹ دینے کے لیے اور ایک میسیج سینڈ کرنے کے لیے پیس کی۔
درست مز سردی شدت محسوس کرنے تو نومبر ریت 17 وریو پتہ سرد ترین ریت ثابت سپودمت شہر سری نگرس مز سرد ترین رات ریکارڈ کرنے آئے تو دومین اذان مز درجہ حرارت مز زیادہ کمی وچھنے سردی ہند وجہ سے لکن مختلف قسمک مشکل بیترین پیوان صبح صبح یہ دون وچھنے مختلف علاقن مز آب سپلائی تہ متاثر سپزمز یہ محکمہ موسمیات ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد سند طرف ون آمت ین والن دہن یہ سردی مز مزید شدت وچھنا فیبل WD کے کارن تھوڑا سا کلاؤڈی ویدر رہا تو اس کے کارن منیمم ٹیمپریچر میں بھی تھوڑا امپرومنٹ دیکھا گیا پورے ویلی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی کلاؤڈی ویدر خاص کر زوجلا گمری ایکسس میں ہے کچھ ایک پہاڑی علاقے ہیں یہاں پہ ہلکی برف باری اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جاتا لیکن اوور آل جو ہے کوئی ایسے سگنیفیکنٹ ایکومولیشن کے چانسز بہت کم ہیں تو ہلکی پھلکی برف باری خاص کر جو ہائر ریس ہیں ایکسٹریم ہائر ریس وہاں پہ رول آؤٹ نہیں کیا جاتا تو اسی طرح ایک فیبل WD جو ہے خاص کر 4-5 کے درمیان ہے تو اس بیچ بھی جو ہے موسم تھوڑا سا کلاؤڈی ویدر ایکسپیکٹڈ ہے اور پہاڑی علاقوں میں خاص کر گلمرگ اور اسی طرح بانڈی پورہ اور جو گاندربل کے جو ہائر ریس ہیں خاص کر زوجلا ایکسس ان جگہوں پہ بھی جو ہے ہلکی برف باری کے چانسز ہیں بالکل شارٹ پیریڈ کے لیے اس کے بعد پھر 7-8 کے بیچ میں بھی ایک فیبل WD ہے تو فیبل WDs جو ہے بیک ٹو بیک آ رہے ہیں ایوری سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے تو موسم اس بیچ جو ہے تھوڑا سا کلاؤڈی رہے گا اور ہلکی پھلکی برف باری خاص کر نارتھ کشمیر یا سینٹرل کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تو 12 تک جو ہے فی الحال ویدر ایک حساب سے ٹھیک ہی رہنے کے چانس ہیں کوئی میجر ویٹ اسپیل کے چانسز نہیں ہیں تو پھر 13-14 کے آس پاس تھوڑا سا انڈیکیشنس ہیں کہ ایک WD پھر سے اپروچ کر رہا ہے تو ابھی کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی بوندا باندی کچھ ایک پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری کی پاسبلٹی دیکھی جا سکتی ہے ایز پر جو ماڈلس کے انڈیکیشنس ہیں تو کمنگ ڈیز میں ہم جو اس میں اور واضح طور پہ بتا پائیں گے ڈیٹیل میں کہ اس کا انٹینسٹی اور ڈسٹریبیوشن کیا رہے گا لیکن فی الحال جو ٹھنڈ ہے وہ ٹیمپریچرس تو آلریڈی مائنس میں تو کولڈ اینڈ ڈرائی ویدر جو ہے جنرلی رہنے کے چانس ہیں اگلے 12 تاریخ تک 12 دسمبر تک پورے جموں کشمیر کو ابھی خاص کر نیکسٹ 2-3 دن تھوڑا سا رہنے کے چانس ہیں 5 کو جیسے ایک فیبل WD پھر سے تھوڑا سا امپرومنٹ کے چانس ہیں ویزیبلٹی بھی تھوڑا امپروو ہوگا تو جو پھر بھی کوئی بھی ایسے انٹوارڈ انسیڈنٹ نہ ہو یا صبح سویرے جو ڈرائیو کرتے ہیں یا کام کے سلسلے جاتے ہیں تو بالکل احتیاط سے ڈرائیو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ خاص کر لیٹ ایوننگ ارلی مارننگ آورس میں خاص کر بچے بزرگ یہ بھی تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ کافی ڈرائنیج سے چیسٹ ریلیٹڈ جو ایلیمنٹس ہیں ڈیزیز وغیرہ ہیں تو اس کے لیے بھی تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ون کالس دوران یہ لکن کہیا مشکل ویترن پیوان تب SDM کوکر ناگ پرنس کمار سند طرف ون آمت سب ڈویژن کوکر ناگس مز انتظامیہ پور پٲٹھۍ تیار یُتھ لکن راحت واتنانے یی تمو ووٚن بنیادی سہولیات برونٛہے آیتن تھاونہٕ آمٕتۍ تو لکن پین ون کالس دوران کن تہ قسمک مشکل ویترین تو جو ونٹر پریپیئرڈنس ہے اس کو لے کر جو ہے میٹنگ سب ڈویژن لیول پہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایون ڈپکم سر بھی آئے تھے تو لگ بھگ سبھی استروں پر یہ میٹنگ کنڈکٹ کر لیا گیا ہے تو اس کو یہ رکھتے ہوئے جو سب ڈویژنس میں ہمارے جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو نیسیسری انسٹرکشنز ایشو کر دیے گئے ہیں اس کے انترگت جو آپ کا سنتھن ٹاپ ہے اور مرگن ٹاپس ہیں جو 2 میجر ہمارے روڈس ہیں تو اس کو لے کر جیسے سنتھن ٹاپ میں چونکہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کو کانٹریکٹ ہے پچھلے کچھ سالوں سے وہ کلیئر کرتی ہے تو ان کی جو مسینس ہیں وہ جو بھی امپورٹنٹ اسپاٹس ہیں وہاں پہ آلریڈی ڈپلائی کیے جا چکے ہیں سیم مرگنس کا MED ڈپارٹمنٹ کرتا ہے تو وہاں بھی مسینس ڈپلائی ہیں اس کے علاوہ ابھی جو ہمارا پورا ہائی وے کا اسٹریچ ہے اس کو لے کر بھی ایک جو پرائیویٹ کانٹریکٹرس ہیں انہوں نے اپنے مسینس ان جگہوں پہ ڈپلائی کر رکھی ہے اور یہ سارے مسینس کا جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر کے پروپر طریقے سے ہم لوگ اس کو ریڈنس میں رکھے ہوئے ہیں. جی سر اس سندربھ میں جو ہے ہیٹ اور اس کو لے کر جو ہے نا ابھی ہم نے ابھی تو چونکہ اپنے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اس کانٹیکس میں میٹنگ کیا ہے کہ جو نیسیسری ارینجمنٹس ہیں وہ ہم کر لیں اور جو JDO کو لے کر ہے ابھی میری میٹنگس نہیں ہوئی بٹ ہم اس کو لے کر جلد ہی ان سے ابھی ان دس ویک ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. جنرل پبلک سے ہماری میسج ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی کنسرنس ہوتی ہے ود ان ونٹرس میں اگر آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ویدر
सरहदी जिल पूंछ खड़ी करमार के रोजन वाले लोगों शिकायत बावन मुजिया इलाक वन बुनियादी सहूलत नश महरूम यम किन लुक मुश्किल मज हेन आमद तमो वोन जे यम इलाक सड़कन हज हालत खस्ता हाल सपज इन तलब इलमन तो मरीजन कहिया मुश्किल वेतरन पेवान तमो हवाले जिले इंतजामिया अपील कर सड़कन मरम्मत हवाल गन संजीद कदम तुलने yin युथ लुकन हंद दुखन वल मुश्किल दूर सपदान। हमारा गांव ये करमाड़ा गांव है, लास्ट तकरीबन यहाँ से 500 मीटर दूर है LOC लाइन। तो लास्ट हमारा वो फर्स्ट गांव यही पड़ता है बॉर्डर के साथ। देखो बाकी तो है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी परेशानी आपने जो देखी है अभी, तो सबसे बड़ी परेशानी हमारी इस मेन रोड है जो हमारी शहर पुंछ से कनेक्ट करती है जो हमारे गांव को। तो ये हमारे गांव की ये रोड यहाँ से तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक गुलपर तक इस रोड की बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है। तो हम LG सरकार से भी और अपनी जो हमारी चुनी हुई सरकार है, इन दोनों सरकारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो इस रोड की इतनी खस्ता हालत आज इस डेवलपमेंट के दौर में 2025 चल रहा है, जहाँ पे कितनी बड़ी मतलब तरक्की हो रही है, तो यहाँ पे हमारी इस हालत रोड की हालत को देख के लगता नहीं कि हम 2025 में रह रहे हैं, लगता है कि हम 1990 या कोई 95 में रह रहे हैं। इतनी खस्ता हालत हमारी रोड की, जैसे कोई टूटी हुई सड़क, मतलब इतनी बुरी हालत अगर पुंछ में या फिर जम्मू कश्मीर में कहीं भी देख लें इतनी खस्ता हालत नहीं मिलेगी। और एक ख़ास बात यह है कि हमारा गांव जो ये पुंछ सिटी से महज कोई 6-7 किलोमीटर दूर है, इतना बड़ा कोई पहाड़ी इलाका भी नहीं, बिल्कुल प्लेन ये हमारा गांव पंजाब की तरह प्लेन है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो रोड की ये हालत है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। परेशानी ये हमारी सड़क का है। हमारी सड़क का अगर कोई हल किया जाए, हमारी सड़क पे जो है ये गुलपुर से भी काम लगा हुआ है, लेकिन इधर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और ये मुझे लगता है पिछले 2-2.5 साल से ऐसे ही है, इस पे कोई काम नहीं हुआ हमारी सड़क। ये जो हमारी रोड की हालत है आप देख रही हैं, इसकी कई बार फोटोज भी गई हैं, इधर से महकमे के बंदे भी आए हैं इधर जो फोटोज लेके गए हैं, बोला हमने जो एस्टीमेट भी भेज दिया है, कोई कुछ नहीं है ना कुछ। हम देखते हैं जान साहब और जो दूसरे हमारे नेता लोग हैं बाकी पार्टियों के लोग डलवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। इस हमारी रोड की जो है इधर से फौजी गाड़ियाँ भी निकलती हैं, कई गाड़ियाँ निकलती हैं। तो नाज़रीन कोशिश खबर नाम जतन सयान खुश रजू खुशहाल रजू फी अमानिल्लाह।